بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ محمود غزنوی اپنے وقت کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے۔ ان کا ایک غلام تھا جس سے بادشاہ کو بھی محبت تھی اور وہ غلام بھی دل و جان سے بادشاہ پر فدا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ غلام کی روح بھی بادشاہ کی روح میں مل چکی ہے۔ اس خاص غلام کی تنخواہ کئی سرداروں کی تنخواہ سے زیادہ تھی اور اس کا مرتبہ بھی کئی وزیروں کے مرتبے سے بڑا تھا۔ اس خاص لطف اور مہربانی کی وجہ سے دوسرے غلام اور ملازم اس غلام سے بہت زیادہ حسد رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی ہیلے اور بہانے سے اس خاص غلام کا مرتبہ بادشاہ کی نظروں میں گرا دیں۔ بادشاہ وقت دوسرے ملازموں کی کارستانیوں اور ان کے حسد سے بخوبی واقف تھا، مگر خاموش تھا۔ حاسدوں نے لاکھ جتن کیے، بہت سازشیں کیں اور کئی جال بنے، مگر آخر بادشاہ تو بادشاہ تھا، سب سے زیادہ دانا اور کسی کی چال میں نہ آنے والا۔ بادشاہ محمود غزنوی اپنے غلام ایاز کی محبت اور اخلاص سے پوری طرح مطمئن تھا، مگر ایاز کے اخلاص کو دوسرے امرائے سلطنت پر واضح کرنے کے لیے ایک دن اس نے سارے ارکان سلطنت کو اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے ایک نہایت قیمتی موتی اپنی جیب سے باہر نکالا اور ایک وزیر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر اس وزیر سے پوچھا، بتاؤ اس موتی کی قیمت کتنی ہوگی؟ وزیر نے جواب دیا، یہ موتی تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس موتی کو توڑ دو۔ وزیر نے معذرت کی اور کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کا نمک خوار ہوں، اتنے قیمتی موتی کو توڑ کر آپ کے سرکاری خزانے کو کیسے نقصان پہنچاؤں؟ بادشاہ کا حکم ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے موتی اس وزیر سے لے لیا اور پھر دوسرے وزیر کو بلایا۔ باتوں باتوں میں موتی اس کے ہاتھ میں دیکھ کر بادشاہ نے کہا، اے وزیر، یہ بتاؤ کہ اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی سلطنت کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، یہ موتی تو آپ کی آدھی سلطنت کی قیمت سے بھی زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اس وزیر سے بھی یہی کہا، اس موتی کو توڑ دو۔ وزیر نے جواب دیا، اتنے قیمتی موتی کی بربادی میں میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، اور اس موتی کو ضائع کر کے میں آپ کے خزانے کی بربادی کا باعث کیسے بن سکتا ہوں؟ چنانچہ اس وزیر نے بھی بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے ایک اور وزیر کے ہاتھ میں موتی دے دیا۔ اس وزیر نے بھی وہی کہا جو سب وزیروں نے کہا۔ بادشاہ نے اپنے 50-60 امیروں کا امتحان لیا، مگر سب نے موتی کو توڑنے سے معذرت کی اور بادشاہ کے خزانے کے نقصان پر عذر پر موتی نہ توڑا۔ ہوتے ہوتے وہ موتی ایاز غلام کے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ ایاز اپنے خلوص اور ذہانت کی بنیاد پر معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ارکان حکومت کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آیا، کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوا۔ بادشاہ نے اب ایاز سے وہی سوال کیا، اے ایاز، یہ چمک دمک رکھنے والا موتی، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اس موتی کی قیمت میری فہم اور سمجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا، اس موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ اپنی جیب سے پتھر نکالا اور موتی کو چور چور کر دیا۔ جو ہی ایاز نے موتی کو توڑا، دربار میں شور اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنا قیمتی پتھر توڑ دیا ایاز نے۔ امرائے دربار کہنے لگے، ایاز بہت بڑا گستاخ اور بے باک ہے، اتنا خوبصورت اور چمکدار موتی برباد کر دیا۔ ایاز نے امراء اور وزراء کی لعن طعن کے جواب میں کہا، اے نامور سردارو، یہ بتاؤ کہ بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی؟ تمہارے نزدیک بادشاہ کا حکم بہتر ہے یا یہ موتی؟ تم موتی پر نظر رکھتے ہو، میں اپنے بادشاہ سے نظر نہیں پھیرتا۔ ایک بے جان موتی کی خاطر کیا میں اپنے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا؟ اصل موتی تو بادشاہ کا حکم تھا۔ تم سب نے علل اعلان بادشاہ کا حکم نہ مانا اور بادشاہ کی نافرمانی کی۔ جب ایاز کے الفاظ نے حقیقت کا راز کھول دیا تو ظاہر میں امرائے سلطنت شرمسار ہوئے، اپنی گردنیں جھکا لیں اور بادشاہ سے معذرت خواہ ہوئے۔ بادشاہ اس پر سخت تشت میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے بے جان پتھر کی خاطر میرے حکم کو ماننے سے انکار کیا، لہٰذا تم سب کی گردنیں مار دی جائیں گی۔ لہٰذا بادشاہ نے ان سب کی گردنیں مارنے کا حکم دے دیا۔
اس پر ایاز پھر بادشاہ سلامت کی خدمت میں سر جھکا کر عرض گزار ہوا، آپ کی شفقت اور رحمت دنیا میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ آپ کی بخشش اس قدر زیادہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی انہوں نے بھی دراصل آپ کی شان عفو درگزر کا سہارا لے کر ایسا کیا۔ اے بادشاہ سلامت، ان سب کو معاف کر دیجئے۔ لہٰذا بادشاہ نے ان سب کو ایاز کے عرض پر معاف کر دیا۔ معزز دوستو، دنیا کی ظاہری حقیقت زیب و زینت ایک بے جان موتی ہے جس کی محبت میں مشغول ہو کر بادشاہ حقیقی کی رضا جوئی اور اس کے احکام کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ معزز دوستو، اللہ تعالی ہمیں وقت جیسے قیمتی موتی کو ضائع کرنے سے بچائے اور ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔